قرآن کریم کے 15ویں پارے سے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو صرف اسی کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی امپورٹنس اور زبردست اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو صرف اسی کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس کی کچھ تشریح بھی فرما دی کہ اچھا سلوک کیا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ وہ دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کہنی ہے، پیار کی بات کہنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین جوان ہو کسی کے تو وہ ان کو جھڑک سکتا ہے، ان کو اف کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ایک، تو ان کو اف نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس پر یہ سوال اٹھایا کہ اس میں کسی کے والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے تو ان کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر بڑھاپے کا بالخصوص ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی بلا وجہ ہی وہ غصے میں آ جائیں، تو کہا کہ اس موقع پہ بھی ان کو اف نہیں کہنا۔ اور اف جو ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ قول سنانے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اف جو ہے یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو اور کچھ نہ کہہ سکے تو اف کہہ کر بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی یہ اظہار ناراضگی میں سب سے ہلکا لفظ ہے اف۔ تو فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر اظہار ناراضگی میں اف سے نیچے کوئی اور بھی نرم لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بولنا منع فرما دیتا، لیکن چونکہ ناراضگی کے اظہار کے لیے سب سے نرم لفظ اف ہے، فرمایا وہ بھی والدین کے سامنے نہیں کہنا، ان کو اف نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ان سے نرم بات کہنی ہے، پیار کی بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دینے ہیں۔ اچھا، جناح کہتے ہیں پر کو، تو یہ ایک استعارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے بندہ کوئی اکڑ کے آئے، بڑا غرور سے آئے۔ فرمایا نہیں، والدین کے سامنے جب آنا ہے تو تمہارے اعضاء سے بھی ایک ادب کا اور تعظیم و تکریم کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دے رہے ہیں جی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنی ہے، یہ کہنا ہے یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت سے مجھے پالا۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا۔ رب یہ اللہ کا ایک صفاتی اسم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رب بھی پروردگار ہے، پالن ہار ہے، تو اس نے اپنی صفت سے ایک حصہ والدین کو عنایت فرمایا، پرورش کا۔
کہ وہ بھی اولاد کی کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں. تو ٹھیک وہی صیغہ ربوبیت کا وہ والدین کے لیے اس دعا میں ذکر ہو رہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی. ربیانی کا مطلب جیسے انہوں نے میری پرورش کی. تو لفظ تو وہیں سے نکلا ہے نا، پرورش سے. تو جو اشتراک لفظی پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کو یہاں پر بھی لگا دینا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی صفت والدین کے لیے بیان خود فرما رہا ہے. تو قول وہی حق ہے جو اکابرین اہل سنت نے کہا کہ اشتراک لفظی سے شرک نہیں ہوتا، وگرنہ دیکھو ربوبیت کا صیغہ خود رب العالمین والدین کے لیے بیان فرما رہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی. ربیانی کا مطلب ہے جیسے انہوں نے میری پرورش کی. تو اب یہ جو اشارہ ہے یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ والدین کی طرف لوٹ رہی ہے. ربیانی کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، عربی سے بلکہ گرامر سے ادنا سا بھی شغف رکھنے والا اس کو سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ ربیانی کی ضمیر والدین کی طرف لوٹ رہی ہے. اور کتنی عظمت کا پہلو بھی آشکار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت والدین کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا صغیرہ بچپن میں. اور بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو پالنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، کتنے مسائل ہوتے ہیں. کوئی بیماری آ گئی، کوئی فلاں مسئلہ بن گیا، فلاں مسئلہ بن گیا. تو اس میں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. خاص طور پر اس لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ اس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، پھر پرورش میں بڑی تکلیف، پھر جنم دینے میں بڑی تکلیف برداشت کی، پھر اس کے بعد پرورش میں بڑی تکلیف برداشت کی. اس لیے بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ. یعنی چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ، 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری ماں. کیونکہ والدین دونوں میں سے بچے کے لحاظ سے تکلیف زیادہ ماں نے اٹھائی ہے، اس وجہ سے اس کی خدمت کا حق زیادہ ہے.